الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزات کے بارے گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو معجزات سے نوازتا ہے۔ جب وہ قوم کو اللہ تعالیٰ کی وہ خبریں جو بذریعہ وحی یا الہام عطا ہوتی ہیں، اللہ کے پیغامات ہوتے ہیں امت کے لیے کہ اللہ کو پہچانو، اپنے خالق کو پہچانو جو وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے۔ قومیں جو ہیں وہ اعتراض کرتی ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ علم نہیں ہوتا، تو وہ کہتی ہیں ہم آپ کو تو فلاں بن فلاں مانتے ہیں لیکن رسول اللہ نہیں مانتے یا نبی اللہ نہیں مانتے۔ پھر مطالبات رکھ دیتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے کافر محمد بن عبداللہ تو مانتے تھے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مانتے تھے اور کافر ٹھہرے، اور جنہوں نے تسلیم کیا وہ مسلمان ہو گئے، صحابہ کرام ہو گئے۔ تو اس حوالے سے پھر قوم جو ہے پہلا جو اعتراض کرتی ہے کہ آپ ہماری طرح ہی تو بشر ہیں، کھاتے پیتے ہیں، آتے جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ہماری طرح ہی ہے آپ بالکل زاہد دیکھنے میں، تو ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے۔ پھر وہ کہتے ہیں ہم بھیجے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو مطالبات رکھ دیتے ہیں کہ جی آپ ہمیں یہ کر کے دکھائیں، جیسے قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام سے جب معجزہ کا مطالبہ کیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ انہوں نے مطالبہ رکھ دیا کہ ہم آپ کو رسول کیسے مان لیں، آپ کو معجزہ دکھائیں تاکہ آپ کی صداقت پر ہمیں یقین آ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سمودیوں نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ اس چٹان سے سرخ رنگ کی اونٹنی نکلے جو 10 ماہ کی گابن ہو اور ہماری آنکھوں کے سامنے بچہ جنے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اپنے نبی کی صداقت کو سچ ثابت کرنے کے لیے معجزہ ہو گیا، تو اونٹنی نکل آئی ان کے سامنے، بچہ اس نے جنا۔ تو جنہوں نے تسلیم کیا وہ تو فلاح پا گئے، جنہوں نے تسلیم نہ کیا ان پہ عذاب آ گیا۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اسی طرح موسیٰ کلیم اللہ کہ عصا کا اجدا بن جانا، عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، یا مادر زاد اندھوں کو ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر بینا کر دینا، یا لا علاج مریضوں کا حضرت عیسیٰ کے پھونک مارنے سے آنکھ جھپکنے کی دیر میں صحت یاب ہو جانا، یہ ایسے امور ہیں جن کا مشاہدہ وہ اپنی آنکھوں سے دن کے اجالے میں کرتے تھے۔ وہ ان کا انکار کرتے تو کیوں کر سکتے تھے، تو معجزات کا وہ انکار نہیں کر سکتے۔ جب ان سے ایسے واقعات کی وجہ پھر دریافت کی جاتی کہ یہ کس طرح پتھر کی ایک چٹان کو چیر کر ایک اونٹنی نکلی ہے اور اس نے فوراً بچہ جن دیا ہے، یا ایک لکڑی کا ڈنڈا ہے کس طرح اتنا بڑا سانپ اجدا بن گیا ہے، یا کس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر دیا ہے، وغیرہ وغیرہ جو معجزات ہیں انبیاء کے، تو وہ اس کی توجیہ بتانے میں اپنے آپ کو بے بس پاتے، بجز اس کے کہ وہ تسلیم کریں یہ امور کسی بشر کی قدرت کا کرشمہ نہیں، جن کو وہ بشر کر رہے تھے، یہ بشر سے کام نہیں ہوتے۔ بشر ہیں، ٹھیک ہے، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، بڑے بڑے کاریگر ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، بڑے بڑے کارنامے دکھاتے ہیں، لیکن ایسے کام وہ نہیں کر سکتے۔ بشر میں فرق ہے نا، وہ تو برگزیدہ بشر ہیں جن کا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ ساری
خداوند قدوس کی بے پایاں قدرت کا اعجاز ہوتا ہے جو فاطر السماوات والارض ہے. اس شان کا اللہ کریم مالک ہے، فاطر السماوات والارض، اور جس کا علم کائنات کی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جس کی قدرت بے پایاں ہے اس کی قدرت، اس کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں، وہ کلمہ کن کہنے سے کر سکتا ہے، اور جس کی حکمت کاملہ کے مظاہر چشم بینا وہ کائنات کے ذرہ ذرہ میں چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں. جب وہ اپنی عقل سلیم کی رہنمائی میں اس نتیجہ پر پہنچتے تو اب ان کو اس نبی کی صداقت کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہ رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور کسی جھوٹے کے ہاتھ پر نہیں ہوتا، بلکہ قدرت خداوندی کا جو مظہر ہے وہی ہو سکتا ہے، اسی پہ ہو سکتا ہے، اسی کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے جو ایسا سچا ہو جس کی ردائے عصمت پر جھوٹ کا یا کذب بیانی کا کوئی ادنا سا داغ بھی نہ ہو، صادق اور امین ہو. سارے انبیاء صادق امین ہیں. حضور کریم علیہ السلام تو سب کے سردار ہیں. عزیزان گرامی قدر، اس بات سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور کسی سچے کے ہاتھ پر تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی جھوٹا اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ قدرت خداوندی کے ظہور کا مظہر بنے. اب یہ سچا آدمی جس کی سچائی کا وہ کسی طرح انکار نہیں کر سکتے، جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کا بھیجا ہوا نبی یا رسول ہوں، تو وہ لوگ اس کو سچ تسلیم کرتے ہیں، اور جس ہستی کی صداقت ان کے نزدیک ہر شک و شبہ سے بالا تر ہو اور ثابت ہو جائے، تو اب ان کے لیے امت کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ وہ ان کی کسی بات کا انکار کریں، بجز ان لوگوں کے جن کے دلوں کی آنکھیں اندھی ہیں اور جن کے کانوں پر پردے ڈال دیے گئے ہیں. جب کسی قوم کے قلوب اس حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ شخصیت سچی ہے، تو زبان کو یہ اعلان کرنے میں ذرا تعامل نہیں ہوتا. اشہد ان ابراہیم خلیل اللہ، اشہد ان موسیٰ کلیم اللہ، اشہد ان عیسیٰ روح اللہ، و اشہد ان سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ. شہادت دل دے اٹھتا ہے، زبان اظہار کر دیتی ہے. تو شیخ موصوف لکھتے ہیں وَلِهَذَا كَانَتْ رسول اللہ تزود دائما بالمعجزات القاہرة التي تجيء إلى الناس على غير ما ألفوا وتخرج عليهم بما لا يستطيعونه أو يجدون له تفسيرا إلا أن ينسب إلى الله تعالى. ترجمہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وہ قوت عطا فرماتا ہے جس سے وہ اپنی قوم کے مطالبات کو پورا کر سکتے ہیں، اور اپنی سچائی کی دلیل کے طور پر ان کے سامنے ایسے امور ظاہر کرتے ہیں. ان جیسے امور کو پیش کرنا امت کے قوم کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور نہ وہ اس کی کوئی توجیہ پیش کر سکتے ہیں بجز اس کے کہ وہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہے جو اس نے اپنے نبی کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر ظاہر کیا ہے. اور یہی چیز نبی کی سچائی کی ناقابل تردید دلیل ہوتی ہے جسے معجزہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کو باقی کال شروع کریں گے دوبارہ. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.